ان کا پیشہ تھا نا وہ ان کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں تھا. وہ بینکر نہیں تھے, وہ شاعر تھے, تخلیق کار تھے. اگر ریڈیو ٹی وی میں آ جاتے تو ان کی صلاحیتیں زیادہ بہتر طور پر ہم جان سکتے. وہ صحیح معنوں میں دانشور تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان کا جو مجموعے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ واقعی اوریجنل شاعر تھے. بہت اچھے انسان بھی تھے. بے وقت موت سرائیکی کو ان سے محروم کر دیا تو بہت بڑا نقصان ہے. یہ لوگوں کو شاید بہت حیران کن بات لگے کہ اس کی جو پہلی کتاب ہے, اس کی جو کتابت ہے وہ خود اپنے سعید اختر کے ہاتھ کی ہے. سعید اختر کیونکہ کم گو شاعر تھے اور اپنی شاعری کو کرنے کے بعد نہ جانے کتنے مراحل سے وہ گزارتے تھے. ہر اس کے پہلو دیکھتے تھے, لٹریچر کے حوالے سے, زبان کے حوالے سے, پھر وسیب کے اندر یہ لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے, ہمارے توسے میں کیسے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ, اور ہمارا یہ رحیم یار خان میں یہ لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے. تو میاں والی تو وہ پھر ایسے خوبصورت سے لفظ کو نکال کر موتی کسی صورت میں پرو دیا کرتے تھے. نظم ہے ان کی پاولی, جس میں وہ کہتا ہے کہ پاولی کو ہم کیوں گھٹیا سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ تو بڑا اچھا کام کرتا ہے. پاولی یہ کپڑے بننے والا جو ہوتا ہے, حالانکہ وہ تو ہمارا جو تن ہے اس کو چھپاتا ہے. یہ تو بڑا نوبل اور بڑا معزز کام ہے. اور اس کے مقابلے میں جو ایک چاکر خان ہے, ایک بہت بڑا خان ہے, کوئی سردار ہے, اس کی تو ہم تعریف کرتے ہیں, اور پاولی کو ہم کیوں اتنا گندا سمجھتے ہیں. تو ہماری سرائیکی میں پاولی, وہ تمام جتنے حماقت کے قصے ہم نے اس کی جھولی میں, اس کے اس میں ڈال دیے پاولی کے. سعید صاحب کہتے ہیں اپنے نظم پاولی میں کہ یہ تو بڑا رسپیکٹیبل کام ہے ان کا. اچھا, پھر جو ہماری تاریخ, سرائیکی تاریخ کے ساتھ جو ظلم ہوا, مطلب مختلف حملہ آور رہے اور ان نے ہم کو لتاڑ کر رکھ دیا, اور نہ صرف قبضہ گیری ہوئی بلکہ کلچر بھی خراب ہوا, اور مختلف طریقوں سے وہ برباد ہوتا رہا. تو ان کی ایک نظم جو ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ قابلی دا پھیرا بند بوری بچ دیرا, تو وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے تو یہاں پر بڑی رنگینی تھی اور ماحول بڑا اچھا تھا, اور یہ چیزیں مطلب یہ جو حملہ آور رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمیں نقصان دیا ہے. وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے اور جہاں بھی اور جس وقت بھی مدد کے لیے کہا تو وہ اس میں ہر وقت سپورٹیو رہا ہے. یعنی کسی نے اگر علمی حوالے سے کوئی ہیلپ لینی ہو تو سعید اختر صاحب اسے ہر وقت میسر تھے. کسی کو سرائیکی لفظیات کے حوالے سے کوئی مشکل تھی تو سعید اختر کی خدمات اس کے لیے حاضر تھیں. کسی کو تعلیم کے حوالے سے کوئی گائیڈنس تھی تو وہ ایک نہ صرف ٹیچر تھا بلکہ ایک کونسلر بھی تھا, کونسلنگ بھی بڑی اچھی کر لیتا تھا. تو اس کے اندر لوگوں کو سننے کا, لوگوں کو برداشت کرنے کا, مختلف الخیال لوگوں سے ملنے کا, اور ان کی باتوں کو سننے کا. میرا بھی شاید ان سے فکری یا ذہنی اختلاف بہت سی باتوں پر تھا, لیکن دوستی جو تھی کبھی بھی اس میں رکاوٹ نہ آئی. تو یہ اس کی بڑی خوبصورتی تھی کہ اپنے سے مختلف الخیال, مختلف الاذہان, مختلف افکار رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بھی اس کی محبتیں, دوستیاں ویسی ہی رہیں جیسی اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ تھیں. میں نے اسے غزل کا مشورہ دیا, اور جب اس نے مجھے ایک غزل سنائی جس کا مطلب تھا کہ جڑے ویلے آپڑے اتے کھلتے ہیں پانی دے وچ چونے وانگو گھلتے ہیں. جب میں نے سنا تو مجھے سعید پر بلا شبہ فخر ہوا کہ جس نے کبھی غزل نہیں لکھی, جو نظم کا شاعر ہے, وہ اس حق تک حق ادا کر سکتا ہے. اسی کا ایک اور شعر ہے کہ جس میں ڈیرہ اسماعیل خان اور سرائیکی کی ساری محرومیاں اور سارا کرب آ جاتا ہے کہ ابھے کوجے لمے نال ملایا ہے اساں ٹوٹے ترٹی ہوئیں پولتے ہیں. تو یہ جو ٹوٹا پل کا ٹوٹا ہے, یہ پل کا ٹکڑا ہے جو ٹوٹی ہوئی پل کا ہے, یہ ایک اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. لوگ ویرانے کو ویران نگاہوں سے دیکھتے ہیں, وہ ویرانے کو آباد نگاہوں سے دیکھتا تھا. اور اس میں یہ ایک خصوصیت تھی کہ جب وہ ان چیزوں کو لکھتا تھا یا ان کو ڈھالتا تھا شاعری کی شکل میں, نظموں کی شکل میں یا وہ افسانوں کی شکل میں, تو وہ چیزیں جو بظاہر ہمیں ویران نظر آتی تھیں وہ اس طریقے سے ویران نہیں ہمیں بھی نہیں لگتی تھیں. لیکن جب ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا خوبصورت انسان تھا کہ جو بجھی ہوئی آپ کی راکھ ہے, جو نا امیدی ہے,
وہ نا امیدی کو امید میں بدلنے والا شخص تھا. اے بندہ لوگ وزڈم دا آتما ہے، اسی واسطے یار دوست کو بھگوان آکھ دیں، بھاگوان بھاگا آلا علم دا خزانہ. تے سعید سارے سماج دا حکموں والا سنا پائی جائیں اجو کے دور چ رہ کے بھی اپنے پرکھاں دے تجربات تے مشاہدات کو نال ٹورے تے اون دے بعد آن والے وقت کی نشاندہی کرے تاری ہے کہ اگوں کیڑا وقت آن والا ہے تے تساں کی کرنا ہے. میرے خیال تے سعید اختر سیال ایک نوے کلے اسکول آف تھاٹ دے بندے ہیں کہ جڑا ہر اسکول آف تھاٹ دی ریسپیکٹ ضرور کرنے ہیں، لیکن تکڑے اتنے ہیں کہ جتنے بھی جڑا ہے نا اسٹیریوٹائپس سوچ دے ذہنیت دے لوگ ہیں انہوں کو چیلنج کیتے رکھا انہوں نے. مطلب بگائی محل دے جڑے معاملے چ قبضہ مافت کے خلاف اگر کوئی اٹھ کے کھڑا تھی گیا ہے تو سعید اختر سیال صاحب ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کٹوائی گئی ہے، لیکن انہوں واتی نے پرواہ نہیں کی تھی، سرکاری نوکری دی پرواہ نہیں کی تھی. مطلب سرکاری نوکری دے درمیان ہی وہ ایسا کچھ کریں دے رہے ہیں. اگر وہ ریٹائر تھی ویندے تو میں کو آدن کہ جی میں ریٹائر تھی میں دے سا میں کیا کر سکتا. ایسا معلوم ہوا کہ ابو کو ان سب چیزوں کا پہلے سے شوق تھا، لیکن وہ کسی طرح سے وہ پورا نہیں کر پائے. ان کی ڈرائنگ میں نے دیکھی تھی، جس طرح میں سیکھ کے بھی میں نے بنایا نا، اس سے بھی انہوں نے وہ اچھی ڈرائنگ ان کی تھی. تو ان میں ایک چیز پہلے سے تھی، یہ بس وہ حالات کی وجہ سے تھے، پرسیو نہیں کر پائے. انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے کہا لیٹس پروموٹ ہم. مجھے انہوں نے کئی بار یہ بھی کہا ہے کہ یار تو بندہ موسیقی دیں، تو انتے بڑا ودا ہے. ہی واز این ایکسیپشنل کیس. سو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ سعید اختر جیسا دوبارہ سے ہماری فیملی میں آئے، یہ فیملی میں نہ آئے تو کم از کم ہماری اس میں نیبرہڈ میں آ جائے. ڈی خان میں کوئی ایسا بندہ مجھے نظر آ جائے تو میں ایک اس میں ہوں تلاش میں کہ کوئی ایسا بندہ جس میں ایک بابا کی تھوڑی سی مجھے خوشبو آ سکے.